حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بڑی قیمتی چیز، بہت زیادہ قیمتی چیز، دنیا بھر کی دولتوں سے زیادہ قیمتی چیز یعنی دولت ایمان لا کر کے عطا فرمائی ہے۔ تو اتنے عظیم محسن کا اگر ہم شکر ادا نہ کریں تو پھر کس کا شکر ادا کریں گے؟ بڑا احسان ہے ان کا، بڑا کرم ہے ان کا۔ اور آج تو اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر صرف عام مسلمان نہیں بلکہ ہندوستان بھر کے اولیاء کرام کا قافلہ اترا ہوا ہوگا، اور آج اجمیر کی گلیوں کے اندر ہندوستان بھر کے اولیاء کرام فقیروں کے بیس کے اندر جو ہے وہ گھوم رہے ہوں گے اور اپنے فیضان کو بانٹ رہے ہوں گے اور بارگاہ خواجہ سے فیضان حاصل کر رہے ہوں گے۔ ہم وہاں پہ نہیں پہنچ سکے تو کم از کم یہاں سے تو اپنی عقیدتوں کا خراج ان کی بارگاہ میں ضرور پیش کریں۔ حضرات مکرم حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان الہند بھی ہیں، بلا شبہ ہیں، آپ عطائے رسول بھی ہیں، ہند الولی بھی ہیں اور غریب نواز بھی ہیں۔ آپ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے، رسول کریم کی عطا سے ہمارا خواجہ غریب نواز ہے۔ یہ تو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ جو حضرت خواجہ غریب نواز کو عطا کرنے والے غریب نواز مانتا ہے معاذ اللہ وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ جو دولت ایمان لے کر کے آئے اور جنہوں نے ہمارے باپ دادا کو کلمہ پڑھا کر کے ہمیں اتنی بڑی دولت عطا فرمائی، ان کا نام لینے پر بھی شرک کا فتویٰ لگے تو پھر بعد میں ایمان کس چیز کا نام رہ جاتا ہے۔ تو میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات پھر آپ کے حوالے کر دوں کہ عقیدہ وہی تو صحیح ہوگا جو عقیدہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں لا کر کے دیا، کیونکہ آپ کی آمد سے پہلے اگرچہ اسلام ہندوستان کی سرزمین پر آ چکا تھا لیکن دوبارہ ایک بار پھر کفر کی جب تاریکی پھیل گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہندوستان کے کفر کے ماحول کے اندر اسلام کا اجالا پھیلانے کے لیے یہاں پر بھیجا تھا۔ تو آپ بتائیں میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عقیدہ اور جو نظریہ اور جو فکر لے کر کے ہندوستان کے اندر تشریف لائے تھے اس سے زیادہ ستھرا عقیدہ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیں، تاریخ پڑھ کے دیکھیں، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان میں تشریف لائے تو اس وقت پاکستان وغیرہ کا علاقہ بھی ہندوستان کے اندر شامل تھا۔ آپ ملتان وغیرہ کے راستے سے دلی ہوتے ہوئے اجمیر معلیٰ کے اندر آپ پہنچے تھے تو پہلے آپ نے داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار مقدس کے اوپر 40 دن کا چلہ کیا تھا اور بارگاہ داتا گنج بخش سے آپ نے جو ہے وہ بڑے فیض و برکات حاصل کیے تھے۔ گویا کہ میرے خواجہ ہندوستان میں داخل ہوتے ہوتے یہ عقیدہ عطا فرما رہے ہیں کہ اے میرے ذریعے کلمہ پڑھنے والے ہندوستان کے مسلمانوں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب میں تمہارے پاس میں دولت ایمان لے کر کے اجمیر کے اندر پہنچا تھا تو پہلے داتا گنج بخش کے مزار پر بیٹھ کر کے میں نے فیض حاصل کیا تھا، لہذا صبح قیامت تک ہندوستان کی سرزمین پر جو بھی اللہ والوں کی بارگاہ سے فیض حاصل کرے گا وہی صحیح معنوں کے اندر مسلمان ہوگا، اور جو ان کی بارگاہ کے فیض و برکات کا انکار کرے گا وہ اور کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آج جو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات کا انکار کرے اور غریب نواز کہنے پر شرک کا فتویٰ لگائے وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وہابیہ بزرگوں کی توہین اور خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب ہیں اور ایمان سے خارج ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان مکرم، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ غریب نواز ہیں، اس زمانے میں بھی غریب نواز تھے اور آج بھی غریب نواز ہے۔ ان کے زمانے، ان کے دربار سے آج بھی جو ہے وہ زمانہ پل رہا ہے۔ آپ دیکھیں میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولایت کی منزلیں تو بعد میں طے کی تھی
لیکن بچپن کے اندر جب آپ اپنی ماں کی گود کے اندر تھے اس وقت بھی آپ غریب نواز تھے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے، ایک بار میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام شیر خارگی کے اندر اپنی ماں کی گود کے اندر ہیں، ایک عورت ایک چھوٹے سے بچے کو اپنی گود میں لے کر کے حضرت خواجہ غریب نواز کی ماں کے پاس میں حاضر ہوتی ہے، چہرہ مرجھایا ہوا ہے، غریبی اور مفلسی کا زمانہ ہے، اس آنے والی عورت کا جو گود کے اندر بچہ ہے وہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی ماں نے پوچھا کہ اے خاتون، تم اپنے بچے کو دودھ کیوں نہیں پلا دیتی؟ یہ بچہ بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہے اور رو رہا ہے۔ اس آنے والی خاتون نے اپنی درد بھری کہانی سناتے ہوئے کہا، میں بہت غریب ہوں اور غربت کا شکار ہوں، کئی دنوں سے میں نے کچھ نہیں کھایا ہے، میرے تھنوں کا دودھ بھی اس کی وجہ سے خشک ہو گیا ہے، میں اپنے بچے کو کیسے دودھ پلاؤں اور روتے ہوئے بچے کو کیسے چپ کر سکتی ہوں؟ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اپنی ماں کی گود کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معمولی عمر کے اندر غریب نوازی کا ایسا جذبہ آپ کو عطا فرمایا تھا، آپ نے اپنی ننھی سی انگلی اٹھائی اور اٹھا کر کے اس آنے والی خاتون کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کی ماں سمجھ گئی میرا بیٹا معین الدین یہ کہہ رہا ہے کہ امی جان اس بچے کو دودھ پلا کر کے اس بچے کو خاموش کر دو تو میرے دل کو سکون اور قرار آ جائے گا۔ ماں نے اشارہ سمجھا اور اس خاتون کی گود سے اس بچے کو لے کر کے جب دودھ پلایا اور بچہ جب چپ ہو گیا، میرے خواجہ مسکرانے لگے اور مسکرا کر کے بچپن ہی کے اندر آپ نے شان غریب نوازی کا اظہار فرما دیا۔ اللہ اکبر، یہ شان تھی میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تاریخ میں یہ آتا ہے جب آپ چھوٹے بچے تھے تو اپنی عمر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے اپنے گھر پہ آتے اور اپنی ماں سے کہتے امی جان ان بچوں کو کھانا کھلاؤ۔ یعنی بچپن کے اندر غریب نوازی کا ایسا جذبہ تھا، غریبوں کے بچوں کو جمع کر کے اپنے گھر میں لا کر کے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ایسا جذبہ۔ ایک بار آپ عید کا دن ہے، صاف ستھرا خوبصورت نیا لباس پہن کر کے جب عیدگاہ کی طرف جانے لگے، ابھی زیادہ عمر نہیں ہے، چھوٹی سی عمر ہے، راستے کے اندر آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہے اور چہرہ اس کا مرجھایا ہوا ہے، عید کی خوشیوں کا کوئی اثر اس کے چہرے کے اوپر نظر نہیں آ رہا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے عالم کے اندر اللہ نے کیسی غریب نوازی کا جذبہ آپ کو عطا فرمایا تھا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے کام لینا چاہتا ہے تو اس کے بچپن کو بھی اتنا ستھرا بنا دیتا ہے کہ اللہ اکبر، زمانہ دیکھ کر کے اش کر اڑتا ہے۔ قدرت کو اس بچے سے کام لینا منظور تھا اور ہم جیسے غریبوں کو پالنا مقصود تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن کے اندر عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے جب اس مرجھائے ہوئے پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر فقیر کو دیکھا۔ آپ بھی عید کے دن آتے ہیں، عید کے دن ایک الگ امنگ ہوا کرتی ہے، بچہ ایک الگ کیفیت کے اندر ہوتا ہے اور اس کی ساری توجہ عید کی خوشیوں کے اندر ہوا کرتی ہے۔ لیکن کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں جو اور دلوں سے ہٹ کر کے ہوا کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہی غریب نوازی والا دل عطا فرمایا تھا۔ اس بچے کے قریب گئے اور جانے کے بعد نے پوچھا کہ جناب اے میرے برادر، آخر بات کیا ہے؟ عید کی خوشیوں کے اندر تم شامل کیوں نہیں ہوتے؟ بچہ جواب دیتا ہے کہ میرا کوئی نہیں ہے، میں یتیم ہوں اور میرے پاس میں عید کے دن پہننے کے لیے نیا کپڑا بھی نہیں ہے۔ میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس غریب کی وفدا کو سنا، آپ کا دل تڑپ گیا اور موم ہو گیا۔ اس بچے کو اپنے ساتھ میں لے کر کے گئے، اپنا نیا لباس اس بچے کو پہنایا، انگلی پکڑ کر کے بچپن کے عالم کے اندر اسے اپنے ساتھ میں عید کی نماز کے لیے لے کر کے گئے۔ اس وقت آپ کے چہرے کے اوپر جو خوشی کے آثار تھے، اس سے آپ کا چہرہ جگمگا رہا تھا اور چہرہ بتا رہا تھا کہ یہ بچہ آنے والے وقت کے اندر آج جو بچوں کی غریب نوازی کر رہا ہے، کل بادشاہوں کو بھی غریب نوازی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے معاملے کے اندر بڑے نرم،
آپ کو جادوگروں کے ذریعے ستایا گیا، آپ کو قتل کرنے کے لیے بڑی بڑی پلاننگ کی گئی، اور پھر آپ نے جس انداز کے اندر تکلیفوں کو برداشت کیا۔ آج بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر کی بارگاہ سے مدینہ پہنچے اور مدینہ سے پھر اجمیر میں جا کر کے بیٹھ گئے، کرامتیں دکھائی، لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور خواجہ غریب نواز بن گئے۔ کہنے کو تو بڑی آسان بات ہے، لیکن جن لوگوں نے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن پڑھا، پھر تلاش پیر کا جو ماجرا پڑھا، اور پھر اس راہ کے اندر جو مشقتیں انہوں نے اٹھائی، جو عبادتیں اور ریاضتیں کی، ان کو جنہوں نے پڑھا، اور پھر وہاں سے اجمیر آنے تک، اور پھر اجمیر میں بیٹھ کر کے جو تکلیفیں اٹھائی، جب بندہ ان کو پڑھتا ہے تو سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے اللہ نے کس مٹی سے ان کو بنایا تھا۔ وہ مصیبتیں جو پہاڑوں پہ ڈال دی جاتی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ ساری مشکلات حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر برداشت کی، لیکن کبھی اف تک نہ کیا۔ یہ آپ کا اپنی ذات کے معاملے کے اندر یہ حال تھا، لیکن اگر کسی غریب کی بات آ جائے تو پھر شان غریب نوازی کا عالم الگ ہی ہوا کرتا تھا۔ آپ کا ایک مرید تھا، آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگا، حضور جو شہر کا حاکم ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ شہر چھوڑ کر کے نکل جاؤ، میں جب واپس آؤں گا اگر میں نے تمہیں پایا تو میں شہر بدر کروا دوں گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ حاکم ابھی ہے کہاں؟ آپ کو بتایا گیا کہ وہ جنگل کے اندر شکار کھیلنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز اپنے مجرموں کو تو معاف کر سکتے تھے، لیکن اگر کوئی غریب آپ کی بارگاہ میں آ کر کے اگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو پھر میرے خواجہ اسے کبھی بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ اور پھر عالم جذب کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا وہ جنگل کے اندر شکار کے لیے گیا ہوا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں تمہیں آ کر کے نکالوں گا، وہ آئے گا تب نہ نکالے گا، اب وہ جنگل سے دوبارہ کبھی بھی پلٹ کے نہیں آئے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں خبر آئی کہ وہ جنگل میں اپنے گھوڑے سے گھرا اور گر کر کے ہلاک ہو گیا۔ یہ تھی میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان غریب نوازی۔ اگر غریب نے آ کر کے آپ کی بارگاہ میں اپنی پریشانی بتا دی تو میرے خواجہ کا عالم الگ ہی ہو جایا کرتا تھا۔ آپ خواجہ غریب نواز کی شان غریبی کے جو واقعات ہیں انہیں آپ کی سیرت کے اندر پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے موقعوں پہ آپ نے لوگوں کی غریب نوازی فرمائی ہے۔ ایک بار حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک کسان آیا اور آ کر کے کہنے لگا حضور میں دلی سے آیا ہوں، اور آپ کی بارگاہ میں اس نے عریضہ پیش کیا حضور میرا جو کھیت تھا وہ حاکم نے ضبط کر لیا اور اس نے یہ کہا ہے کہ اگر تمہیں کھیت چاہیے تو پھر دلی جاؤ اور بادشاہ سے تم پروانہ لکھوا کے لے کے آؤ، تب میں کھیت تمہارے حوالے کروں گا۔ اب آپ کے جو خلیفہ ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وہ دلی کے اندر رہتے ہیں، اگر آپ میری سفارش کر دیں مجھ غریب کسان کا کام بن جائے گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایک خط لکھ دیتے اپنے کتب کے نام پر تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا ایسا پاور تھا بادشاہ کے اوپر کہ دلی کا بادشاہ خود آپ کا مرید تھا۔ آپ اشارہ کر دیتے ایک زمین نہیں نہ جانے ایسی کتنی زمینیں بادشاہ ان کو دے دیتا۔ لیکن سوچیں اللہ کہ ولی کا دل کتنا نرم ہوتا ہے، اور پھر غریب نواز تو غریب نواز ہے۔ آپ نے کوئی خط نہیں لکھا، آپ نے اپنا مختصر سا توشہ اٹھایا، غریب کو ساتھ میں لیا کسان کو، اور پیدل ہی آپ اجمیر سے چل پڑے دلی کے لیے۔ دلی روانہ ہوئے، پیدل چل کر کے دلی پہنچے، اپنے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے آپ خانقاہ میں جا کر کے قیام پذیر ہوئے۔ حضرت خواجہ قطب کے چہرے کے اوپر جگمگاہٹ آئی۔ حضرت خواجہ غریب نواز جیسا پیر ہو اور قطب الدین بختیار کاکی جیسا مرید ہو اور وہ پیارا پیر چل کر کے گھر پہ آ جائے تو پھر کیا بات ہے قسمت کی۔ حضرت خواجہ قطب کا چہرہ جگمگا اٹھا، خدمت کے اندر مگن ہو گئے، اور بعد میں عرض کیا حضور آپ دلی تشریف لائے اجمیر سے چل کر کے، حضور کیسے تشریف آوری ہوئی؟ ارشاد فرمائے آپ نے کسان کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ کسان ہے، اس کی زمین کو حاکم نے ضبط کر لیا اور دلی کا بادشاہ اگر پروانہ لکھ کر کے دے دیتا ہے تو اس کی زمین چھوٹ جاتی ہے، تو میں اس کی زمین دلوانے کے لیے یہاں پہ چل کے آیا ہوں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے سنا تو لرز گئے۔
جن کی ایک ملاقات ہزاروں سالوں کے اوپر بھاری ہو، لوگ جن سے ملاقات کے لیے ترستے ہو، ہندوستان میں لاکھوں لوگ جن کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑے ہو اور جن کی کرامتیں بے شمار ہو، جو اشارہ کر دے تو تقدیر پلٹ دے، ایسا عظیم پائے کا ولی ایک کسان اور معمولی کسان کی فریاد کو سن کر کے دلی سے، اجمیر سے پیدل چل کر کے دلی کے اندر تشریف لایا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے عظیم پیر کا جب یہ عظیم کام دیکھا تو آپ لرز کر کے رہ گئے کہ میرا پیر اتنی مشقتوں کو برداشت کر کے دلی میں آیا۔ عرض کی حضور آپ ایک خط لکھ دیتے، آپ ایک پیغام بھجوا دیتے، میں غلام کب کام آؤں گا، میں خادم کس کام کے لیے، حضور آپ کا اشارہ ہوتا میں کسان کا کام کروا دیتا، حضور آپ نے تکلیف کیوں گوارا فرمائی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا پیارا جواب دیا، اللہ اکبر۔ لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے ان کا دل دریا سے بھی زیادہ سخی تھا۔ فرمایا یہ کسان بہت پریشان تھا، اس نے میرے سامنے آ کر کے جب اپنی پریشانی کو بیان کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ کوئی اگر پریشان حال ہو اس کی پریشانی کو دور کرنا یہ بھی ایک طرح کی بندگی ہے۔ اس بندگی کو ادا کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ میں اجمیر سے چل کے دلی جاؤں اور اللہ کی رضا حاصل کر لوں، کیونکہ بندہ جب کسی غریب کے دل کو خوش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضا پانے کے لیے میرا خواجہ اجمیر سے پیدل چل کے ایک غریب کا کام بنانے کے لیے دلی کے اندر تشریف لائے۔ اب اگر میرے خواجہ کو غریب نواز نہ کہا جائے تو پھر کون غریب نواز ہو سکتا ہے، اللہ اکبر۔ اچھا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بھی آپ نے ایسی غریب نوازی فرمائی۔ یہ سلطان شمس الدین التمش جو آپ کا مرید تھا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا، ان کے ساتھ میں آپ دہلی کے اندر ٹہل رہے ہیں، باغ کی سیر کر رہے ہیں۔ اچانک ایک عورت آئی اور بادشاہ سے کہنے لگی یہ آپ کے جو پیر ہیں قطب الدین بختیار کاکی، ان سے مجھے انصاف دلواؤ۔ بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا انہوں نے میرے ساتھ میں زنا کیا، میرے پیٹ کے اندر ناجائز بچہ ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ بادشاہ جس کے در کا گدا بن کر کے زندگی گزارنا اپنی زندگی کی معراج سمجھتا ہو، ایسا عظیم پیر اور بادشاہ اور درباریوں کے سامنے اور خاص لوگوں کے سامنے اتنی بڑی تہمت ان پر لگائی گئی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے جب اس عورت کی اس بات کو سنا، آدمی چاہے کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو لیکن جب تہمت کی بات آتی ہے تو پریشان ہو ہی جاتا ہے۔ اس وقت حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو پتا تھا کہ ایسے موقع پہ اگر کوئی غریب نوازی کر سکتا ہے تو میرا پیر غریب نواز ہی کر سکتا ہے۔ اجمیر کی طرف رخ کر کے پکارا میرے خواجہ میری مدد کے لیے آئیے، میری عزت کا سوال ہے۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے پیر کو آواز دی، وہ پیر بڑا باکمال تھا، پل بھر کے اندر روایتوں میں آتا ہے میرے خواجہ دلی کے اندر موجود تھے اور آپ نے جب اس بات کو سنا کہ میرے پیارے خلیفہ کے اوپر تہمت لگائی گئی، عورت کی طرف رخ کر کے میرے خواجہ نے اس کے شکم کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اے شکم میں پرورش پانے والے بچے، تو یہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے ہی بول اٹھا، میرا باپ جو ہے وہ قطب الدین بختیار کاکی نہیں ہے، میں فلاں کی اولاد ہوں۔ اس عورت کو پیسہ دے کر کے، لالچ دے کر کے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پر تہمت لگائی گئی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجمیر سے پہنچ کر کے اپنے مقدس خلیفہ کی ایسی غریب نوازی فرمائی، وہ عورت اپنے جرم کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ شان غریب نوازی۔ اور میں تو کہتا ہوں صرف غریب نوازی نہیں ہے، وہ ان کے در پہ جو چلا جاتا ہے وہ بھی غریب نواز بن جاتا ہے، وہ بھی غریبوں کو نوازنے والا بن جاتا ہے۔ اسی لیے تو کسی کہنے والے نے کہا تھا تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز۔ سرکار غریب نواز کے دربار پہ کتنے ایسے فقیر گئے جو گئے تو فقیر تھے، جب پلٹ کر کے آئے تو ان کے دروازے پہ فقیر آ کر کے بھیک مانگنے لگے اور وہ لوگوں کی غریب نوازی کرنے لگے۔ اللہ اکبر، میرے خواجہ غریب نواز بڑے جمالی تھے، بڑے خوش مزاج، لیکن غریب کی بات آ جائے تو پھر آپ کا جلال دیکھنے کے لائق ہوا کرتا تھا، اسی لیے تو غریب نواز تھے۔ ایک بار ایک مرید آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا حضور میں آپ کا مرید ہوں،
میں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا، اس لیے پرتوی راج چوہان مجھے بہت ستاتا ہے، میرے اوپر ظلم کرتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے پرتوی راج چوہان کے دربار میں پیغام بھیجا، اس غریب کو نہ ستاؤ، اس پر ظلم و ستم نہ کرو، ظلم و ستم کا انجام بڑا برا ہوتا ہے۔ لیکن پرتوی راج چوہان اپنی حکومت کے نشے کے اندر ایسا مست تھا، وہ کوئی بات سننے کے لیے آمادہ اور تیار نہ ہوا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب آ کر کے اس مغرور کا جواب پیش کیا گیا کہ مغرور یہ کہہ رہا ہے کہ میری حکومت میں بیٹھ کر کے ایک فقیر مجھے دھمکی دیتا ہے، اس کی یہ مجال، جب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس مرید کی پریشانی کو دیکھا اور بادشاہ کے غرور کو دیکھا تو پھر عالم جلال میں آئے، اور پھر عالم جذب کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے رائے پتورا کو زندہ گرفتار کر کے لشکر اسلام کے حوالے کر دیا۔ عالم جذب کے اندر جب حضرت خواجہ غریب نواز نے یہ کلمات عطا فرمائے تھے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اور پھر وہ منظر لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ ادھر سلطان شہاب الدین محمد غوری جو ہندوستان سے شکست کھا کر کے لشکر جمع کرنے کے اندر مگن ہے، وہ سویا، رات میں اس نے خواب دیکھا، ایک بزرگ آئے ہیں اور کہہ رہے شہاب الدین تم ہندوستان میں آؤ، دلی کا تخت تمہارا انتظار کر رہا ہے، ہندوستان کی بادشاہی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ شہاب الدین محمد غوری جو بڑے دنوں سے انتظار میں تھا، ایک بزرگ کی بشارت سنی، فوراً لشکر تیار کیا، اجمیر دلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر سے پرتوی راج چوہان کا لشکر چلا، ادھر سے شہاب الدین محمد غوری کا لشکر چلا، دونوں کا مقابلہ ہوا، خوریز جنگ ہوئی، اور پھر آخر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم جذب کے اندر جو یہ جملہ فرمایا تھا، عالم جذب میں فرمایا تھا کہ میں نے رائے پتورا کو زندہ گرفتار کر کے لشکر اسلام کے حوالے کیا، پھر وہی ہوا، کافروں کا لشکر شکست کھا گیا اور رائے پتورا پرتوی راج چوہان گرفتار ہو کر کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، اور اس کے بعد میں جب شہاب الدین محمد غوری نے فتح حاصل کی، آگے بڑھا تو پہاڑ سے کیا دیکھا کہ اذان کی آواز آ رہی ہے، وہ حیرت میں ڈوب گیا، کفرستان کے اندر اللہ اکبر کے نغموں کی صدائیں کہاں سے آ رہی ہے۔ آگے بڑھ کر کے جب اس نے دیکھا کہ چند فقراء ہیں اور ایک بزرگ ہیں مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، مغرب کا وقت ہے، اذان ختم ہوئی، بزرگ مصلی پہ کھڑے ہوئے، نماز ادا کروائی، شہاب الدین محمد غوری کو بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ نے مجھے فتح عطا فرمائی ہے ایک بزرگ کی بشارت پر، اب نماز کا وقت ہوا ہے، بزرگ کے پیچھے میں نماز ادا کر لو۔ شہاب الدین محمد غوری مقتدی بن کر کے جب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، سلام پھیرا، نماز مکمل ہوئی، اور جب امام نے اپنا چہرہ گھمایا تو بادشاہ وقت شہاب الدین محمد غوری نے جب نظر ڈالی تو چیخ نکل گئی اور کہا یہ بزرگ تو وہی ہے جو خواب میں آئے تھے اور مجھے آ کر کے کہا تھا شہاب الدین ہندوستان کا تخت تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ آگے بڑھے، لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہی تو ہندوستان کے بادشاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آگے بڑھا، اپنی تلوار بھی نکالی، اپنا تخت بھی نکالا اور میرے خواجہ کے قدموں میں رکھ کر کے کہا حضور حقیقت کے اندر بادشاہ میں نہیں ہوں، بادشاہ آپ ہیں، اپنے ہاتھوں کو بڑھائیے، مجھے بھی اپنا مرید بنا لیجئے۔ اور پھر ساری زندگی بادشاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے قدموں کے اندر غلامی کر کے گزارنے کو اپنی سعادت سمجھتا رہا۔ عزیزان مکرم، یہ میرے خواجہ غریب نواز کی غریب نوازی تھی۔ ایک آپ کے مرید کو ستایا گیا تو پوری حکومت کو پلٹ کر کے رکھ دیا۔ آج بھی میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان اور آپ کے جلوے اسی طرح پورے ہندوستان کے اندر بکھرے ہوئے ہیں، اور میرے خواجہ کی روحانیت آج پورے ہندوستان پہ راج کر رہی ہے۔ انگریزوں کے زمانے کے اندر جب برطانیہ کا وائس چانسلر جب آیا تھا، وائس رائے ہند جب آیا تھا اور اجمیر پہنچا، اس نے خواجہ کا دربار دیکھا، یہاں سے پلٹ کے جب وہ برطانیہ گیا تو برطانیہ میں جانے کے بعد میں اس نے ایک بات کہی تھی کہ میں ہندوستان میں گیا، ہندوستان کے اندر میں نے بڑا ایک عجیب منظر دیکھا، میں نے دیکھا کہ ہندوستان کے اوپر ایک قبر حکومت کر رہی ہے۔ یہ اس کی ظاہری نگاہ تھی، اس نے ظاہری نگاہ سے کے دیکھا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں پورے ہندوستان پہ میرے خواجہ کی روحانیت حکومت کر رہی ہے، میرے خواجہ کا پورے ہندوستان پہ راج ہے۔ اسی لیے تو آج مسلمان بھی جا کے سر جھکا رہا ہے، کافر بھی جا کے سر جھکا رہا ہے، سکھ بھی
بھی جا کے سر جھکا رہا ہے، اور نہ جانے کتنے عیسائیوں نے بھی وہاں پہ جا کر کے اپنے سروں کو جھکایا ہے۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ اکبر، میرے خواجہ کی شان وہ شان ہے۔ عزیزان مکرم، دنیا حضرت اعلیٰ حضرت سرکار نے تو کہا تھا کہ جن جگہوں پہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے ان میں سے ایک جگہ میرے خواجہ کا دربار ہے، وہاں پہ جا کے دعا کرو، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کو تھام لو، مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہمیں بزرگوں کی عقیدت سکھاتا ہے، ورنہ تو دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ نکل رہا ہے جو ان کو غریب نواز کہے معاذ اللہ مشرک ہو جاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ لہذا میرا بھی فرض بنتا ہے، آپ کا بھی فرض بنتا ہے، ہم خواجہ غریب نواز کا چرچا کریں، ان کا تذکرہ کریں، اور کل چھٹی کا دن ہے، ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کریں۔ آج کی رات وہ رات ہے، آج پوری رات میرے خواجہ غریب نواز اپنے حجرہ مبارکہ کے اندر بند رہے، اور اللہ اللہ کی آوازیں پوری رات حجرے سے آتی رہی۔ سارے مریدین حیران تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز ہمیشہ ذکر کیا کرتے ہیں، لیکن آج ذکر کا انداز الگ ہی ہے۔ آج جب ذکر کی آوازیں باہر آ رہی ہیں تو دل لرز رہا ہے، خوف طاری ہو رہا ہے، لمحہ لمحہ ذکر کی آوازیں بلند ہوتی گئی، اللہ اللہ کی صدائیں آج حجرے سے باہر آ رہی تھی، ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ آخر رات ڈھلنے لگی، ذکر کی آوازیں اور بلند ہونے لگی، اور پھر جب صبح کا سفیدہ، جب صبح صادق طلوع ہونے کے قریب آئی تو آہستہ آہستہ ذکر کی آوازیں مدھم پڑ گئی، آہستہ پڑ گئی، اور اس کے بعد میں مریدوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ روزانہ حضرت خواجہ غریب نواز فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی امامت پہ تشریف لاتے تھے۔ آج وقت ہو گیا ہے، حجرے کا دروازہ بھی نہیں کھلا، میرے خواجہ باہر تشریف بھی نہیں لائے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ وقت تنگ ہو رہا ہے، مصلی امامت میں ایک شخص آگے بڑھا، نماز مکمل کر گئی، سب حجرے کے باہر جمع ہو گئے۔ اتنے سالوں تک جو نہ صرف 5 وقت کی بلکہ رات بھر نمازیں پڑھنے والا نمازی آج فجر کی نماز کے اندر کیوں حاضر نہیں ہوا؟ مریدوں کے دل لرز رہے ہیں، ایسا کبھی بھی زندگی میں نہیں ہوا۔ میرے خواجہ نے تقریباً 1 صدی تک اپنی ساری زندگی عبادت اور ریاضت کے اندر بسر کی، اتنا بڑا نمازی آج فجر کی نماز کے اندر نہیں آیا۔ آج لگتا ہے کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے۔ مریدین نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں۔ لیکن جب مریدین نے کوشش کر کے دروازے کو کھولا تو دروازہ کھلا ہوا پایا۔ جب لوگ اندر داخل ہوئے تو اندر خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور نور برس رہا تھا۔ جب آگے گئے تو دیکھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز لیٹے ہوئے ہیں۔ مریدین نے سوچا رات بھر عبادت کیے ہیں، لگتا ہے ذکر کرتے کرتے اللہ کے محبوب کی آنکھ لگ گئی ہے، لیکن جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ چہرے کا سکون کچھ اور ہی بتا رہا تھا، چہرے کے انوار کچھ اور ہی بتا رہے تھے۔ چہرہ تو روزانہ چمکا کرتا تھا، لیکن آج چہرے کی چمک کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ جب آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ پیشانی پہ لکھا ہوا ہے مات حبیب اللہ فی حب اللہ۔ آئے لوگوں، اللہ کا محبوب اللہ کی محبت میں دنیا سے کوچ کر گیا ہے۔ جب مریدین نے دیکھا تو کوہرام مچ گیا۔ اتنے سالوں تک ساری دنیا کے اندر اسلام کا پیغام پھیلانے والا اور اسلام ہندوستان کے کفرستان کے اندر اسلام کی روشنی بانٹنے والا، لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھانے والا، اس طرح سے اپنے لاکھوں مریدوں کو چھوڑ کر کے چلا جائے گا، ایسا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز کے وصال کی خبر لوگوں کو پتہ چلی تو لوگ دھاڑے مار کر کے رونے لگے، اور پھر آپ کے جنازے کے اندر وہ منظر ہوا جو چشم فلک نے ہندوستان کی سرزمین پر کبھی نہ دیکھا تھا۔ میرے خواجہ نے اس دن آنکھیں اپنی ظاہری طور پہ بند کی تھی، لیکن آج بھی اپنی چشم عطائی سے اور چشم بصیرت سے ہم گناہگاروں کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کا فیضان آج بھی سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر رمجم برس رہا ہے۔ اللہ رب قدیر ان کے فیض و برکات سے مجھے اور آپ کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔